بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکہ میں سلواڈور سمندری طوفان امانڈا کے باعث شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 7 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے باعث لوگوں کو حکومت کی مدد درکار ہے۔ سمندری طوفان امانڈا سے روانڈا، جنوبی میکسیکو میں آئندہ کئی روز تک شدید بارشوں اور سیلاب کا خدشہ جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں ریاض اور جدہ سمیت 13 ہوائی اڈوں سے اتوار 31 مئی سے داخلی پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔ جلد ہی سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں سے داخلی پروازوں کا سلسلہ بحال ہو جائے گا۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن نے مسافروں کو خبردار کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جس کا ٹیمپریچر 38 سے زیادہ ہوگا اسے سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ داخلی پروازوں کے ٹکٹ صرف آن لائن ہی فراہم ہوں گے، صرف مسافر ہی ایئرپورٹ پر جا سکیں گے۔ ابوظہبی میں کل منگل 2 جون سے ایک ہفتے کے لیے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر SOPs کے تحت لگائی گئی ہے۔ منگل 2 جون سے نہ تو ابوظہبی کسی کو آنے جانے کی اجازت ہوگی اور ریاست کے شہروں ابوظہبی، العین اور زفرہ کے درمیان نقل و حرکت پر بھی پابندی رہے گی۔ یورپی یونین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ عالمی ادارہ صحت سے نکلنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ یورپی یونین نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر ہم آہنگی، ہم فکری اور یکجہتی کی ضرورت اور مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ دوستو، عالمی سطح پر بھی ٹرمپ کے فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں متاثرین کی تعداد 1,90,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ کورونا کے مریضوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر مریضوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور 8,392 نئے مریضوں کے ساتھ متاثرین کی مجموعی تعداد 1,90,622 تک پہنچ گئی ہے۔ اس دوران بھارت میں کورونا سے مزید 230 افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 5,394 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں فرانس اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر 7ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ بھارت میں کورونا کے ریاست مہاراشٹر، تامل ناڈو، دہلی اور گجرات میں سب سے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں۔ دوستو، دنیا میں کورونا سے متاثر ممالک کی فہرست میں امریکہ پہلے، برازیل دوسرے، روس تیسرے، برطانیہ چوتھے، اسپین 5ویں، اٹلی 6 اور بھارت 7ویں نمبر پر ہیں۔ جبکہ پاکستان میں کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 72,460 تک جا پہنچی ہے، جن میں سے 26,083 افراد نے کورونا کو شکست بھی دی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 14,398 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 5,61,136 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,964 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ برطانوی ملکہ الزبتھ دوم کی کورونا کے باعث لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شاہی رہائش گاہ کے ہوم پارک میں گھڑ سواری کرتے ہوئے پہلی تصویر جاری کی ہے۔ دوستو، لگتا ہے کہ کورونا سے تو یہ بچ گئی ہیں، لیکن اتنی عمر میں گھڑ سواری سے یہ کچھ نہ کچھ اپنا ضرور کروائیں گی۔ بہرحال متعدد سالانہ تقریبات کو برطانیہ میں منسوخ کر دیا گیا تھا، جس میں ملکہ برطانیہ کی سرکاری طور پر منائی جانے والی سالگرہ بھی شامل تھی۔ چینی صدر نے بچوں کے عالمی دن پر ملک بھر کے بچوں کو مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ بچے اس ملک کی امید ہے۔ یہ بچے نہ صرف اس وقت چین کے پہلے 100 سالہ ترقیاتی ہدف کی تکمیل کے شاہد ہیں، بلکہ وہ دوسرے 100 سالہ منصوبے کی تشکیل میں بھی شریک ہوں گے اور اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ حال ہی میں ایک رومانین موچی نے ایک ایسے جوتے پیش کیے ہیں جس کو پہننے کے بعد آپ ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس موچی نے لمبے جوتے تیار کرنے کے بارے میں سوچا جس کو پہن کر لوگ بآسانی سماجی فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ 36 سال سے جوتے بنانے میں مہارت رکھنے والے اس شخص کا کہنا ہے کہ اب ان کے پاس سماجی دوری اختیار کرنے والے جوتوں کو خریدنے کے لیے متعدد آرڈرز آ رہے ہیں۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے والے یہ جوتے صارفین $115 میں حاصل کر سکتے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے ایک اہم دورے کے موقع پر کورونا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ایک فوجی افسر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، کیونکہ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ خود کورونا کے باعث احتیاطی تدابیر نہیں اپنا رہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہاتھ تو نہیں ملایا، لیکن انہوں نے سرجیکل ماسک نہیں پہن رکھا تھا اور نہ ہی 6 فٹ فاصلے کا خیال رکھا گیا۔ صدر ٹرمپ جیسے ہی طیارے سے اترے تو فوجی آفیسر نے خوش آمدید کہا اور مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن صدر ٹرمپ نے مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ البتہ دونوں خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ شہرا آفاق ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی میں بانو چیچک خاتون کا کردار ادا کرنے والی ترکش اداکارہ ایزگی ایسما پاکستانی چائے کی شوقین ہیں۔ حال ہی میں ایک انٹرویو میں ایزگی نے کہا کہ وہ جلد پاکستان آنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انٹرویو کے دوران ایزگی نے قومی زبان اردو کا استعمال بھی کیا۔ انہوں نے پاکستانی مداحوں سے اردو میں پوچھا کہ جب میں پاکستان آؤں گی تو کیا وہ مجھے چائے پلائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے عوام بالکل ایک جیسے ہیں۔ اداکارہ نے بتایا کہ انہیں پاکستانی مداحوں کے محبت بھرے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جس کے لیے وہ تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے کئی اعتبار سے پاکستان بالکل ترکی جیسا لگتا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم دو مختلف ملک ہونے کے باوجود ایک قوم ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں کو صحت یابی کے بعد کئی ماہ تک بہت زیادہ تھکاوٹ اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے ایک میگزین میں بتائی۔ برطانوی حکومت کے سائنٹیفک ایڈوائزری گروپ کی جانب سے جاری میگزین میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ کورونا طویل المیعاد بنیادوں پر طبی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ میگزین میں کورونا سے منسلک متعدد پیچیدگیوں بشمول فالج گردوں کے امراض اور اعضاء کے افعال ناکام ہونے پر بھی بات کی گئی۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کورونا کے نتیجے میں طویل المیعاد اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جن کا سامنا مریضوں کو کئی ماہ تک ہو سکتا ہے۔ یہ مشاہدہ شدید بیماری کے بعد صحت یاب مریضوں کی صحت کا جائزہ لینے کے بعد دریافت کیا گیا۔ میگزین میں مزید لکھا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں افراد جلد معمول کی زندگی پر نہیں لوٹ سکتے۔ اس حوالے سے متعدد سائنسدان کام کر رہے ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ صحت یابی کے بعد طویل المیعاد اثرات کب تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شدید بیماری کے بعد دماغی تنزلی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ متعدد افراد کو روزمرہ کے کاموں کے لیے سماجی تعاون کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، جبکہ کچھ کو چلنے کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ چند مریض جو بہت زیادہ بیمار نہیں ہوئے اور ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو بھی 2 ماہ تک بحالی نو کے لیے مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دوستو، اس پوری خبر کے جواب میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ دنیا کو نہ جانے یہ لوگ کس طرف لے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی طرز زندگی کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی کہانی بڑی تیزی سے سامنے آ رہی ہے۔ بغیر دستاویزات کے ایران میں داخل ہونے والے 37 پاکستانی شہریوں کو ایرانی حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ حکام نے انہیں گرفتار کر کے پاک ایران سرحد پر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ یہ پاکستانی شہری ایران کے راستے یورپ میں جانا چاہتے تھے۔ امریکی کمپنی مائیکروسافٹ نے اپنی MSN ویب سائٹ کے لیے درجنوں صحافیوں کی جگہ خود کار نظام کے استعمال کا منصوبہ بنایا ہے، جس کے ذریعے خبروں کو منتخب اور شائع کیا جائے گا۔ خبر رساں اداروں کی کہانیوں کو نئے انداز میں کہنے، ان کے انتخاب کا کام، ان پر شہ سرخیاں لگانے کا کام اب تک MSN کی سائٹ کے لیے صحافی کیا کرتے تھے۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ حرمین ایکسپریس ٹرین اس سال ستمبر میں چلائی جائے گی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کی ٹرانسپورٹ کی گنجائش بڑھا کر شہریوں کو آسان، آرام دہ اور تیز ترین سفری سہولیات کی فراہمی پر کام جاری ہے۔ جولائی اور اگست کے مہینوں میں حرمین ایکسپریس ٹرین کی صلاحیت، گنجائش اور اس کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے موقعوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ آئندہ اگست میں حرمین ایکسپریس ٹرین کی بکنگ کا اعلان کیا جائے گا۔ ٹرین کے لیے مسافروں کو آن لائن بکنگ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔
صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ ہانگ کانگ کو ملنے والی کئی خصوصی مراعات ختم کرنا شروع کرے گی۔ امریکہ کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت کیا گیا ہے جب چین نے ہانگ کانگ میں ریاست مخالف سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سلامتی کا ایک نیا قانون متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہانگ کانگ اب اتنا خود مختار نہیں رہ گیا کہ اس کے ساتھ ترجیحی سلوک برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے چین پر الزام لگایا کہ اس نے ایک ملک دو نظام کو ایک ملک ایک نظام میں تبدیل کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس اقدام سے امریکہ اور ہانگ کانگ کے درمیان تمام تر معاہدوں پر اثر ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مرکزی چین اور ہانگ کانگ کے ایسے حکام پر پابندیاں لگائی جائیں گی جنہیں خطے کی خود مختاری کے خاتمے میں ملوث تصور کیا جائے گا۔ چائنا نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ہانگ کانگ کو حاصل خصوصی حیثیت کے خاتمے کے اعلان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے چین سے زیادہ امریکہ کو نقصان زیادہ ہوگا۔ امریکہ نے ایرانی ڈیل کے بقیہ حصوں سے بھی پوری طرح علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ فرانس اور برطانیہ نے منسوخی کے امریکی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے افسوس ظاہر کیا ہے۔ تمام ماہرین تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک کوئی مؤثر ویکسین نہ آ جائے یہ کورونا زندگی بھر ہی ساتھ رہ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ویکسین اور سماجی فاصلے پر عمل کیے بغیر اس کی دوسری لہر ایک حقیقی خطرہ ہے۔ یہ کورونا یقیناً اس وقت تک ساتھ رہے گا جب تک کہ ویکسین نہیں آ جاتی اور اس کے بعد مارکیٹ ہونے کے بعد ہر شخص اسے لگوانے پر آمادہ نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے امراض میں انسان کی قوت مدافعت 60 سے 66% ہونی چاہیے اور جب تک یہ قوت مدافعت 66% پر نہ آ جائے یہ خطرہ ختم نہیں ہوگا۔ پاکستانی وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ فروغ نسیم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کیس میں وفاق کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم کی درخواست پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بطور وکیل پیش ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں وفاق کی نمائندگی کروں گا اور اسی لیے میں نے وزیر قانون کی حیثیت سے استعفیٰ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری کسی بھی فرد جج بار کونسل یا وکیل کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، یہاں تک کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ بھی کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے۔ میں معزز عدالت میں معاونت کے لیے صرف ایک وکیل کی حیثیت سے حاضر ہوں گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔